بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راہ بتا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور تم حکم مانو اطاعت کرو اللہ کی، اور حکم مانو اطاعت کرو رسول کی. پس اگر تم نے اعراض کیا منہ موڑا، پس ہمارے رسول کا کام ہی کھول کھول کر پہنچا دینا ہے، اور اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے. پس تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جہاں تک ہو سکے، اور سنو اور مانو اور خرچ کرو بھلی چیز کو اپنے لیے. پس جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہیں. اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسنا تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر کے تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بڑے حلم والا ہے. غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ سورہ تغابن کا دوسرا رکوع ہے جس کا ترجمہ آپ نے سنا. سورہ تغابن ان سورتوں میں سے ہے جس کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اس سورت کے فضائل میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ مصیبت کے زمانے میں اگر اس کا ورد کیا جائے، اس کو پڑھا جائے تو مصیبت اور پریشانیاں دور کرنے میں اس سورت کی تلاوت بہت مؤثر ہے. یعنی جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا،
اس کے لیے مصیبتیں، آزمائشیں معمول کی بات ہوگی، یعنی اللہ اس میں سرخروئی عطا کرے گا۔ یہ چند آیتیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے، لیکن آیت کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ پہلی آیت ہے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آزمائش اگر ہم پر آتی ہے، یہ اللہ پاک کے حکم سے آتی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں پتا بھی نہیں ہلتا، پتا بھی نہیں ہلتا۔ جو ہوتا ہے اچھا یا برا، سب کچھ اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس لیے کسی چیز کے ہو جانے پر اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہلی آیت کے اس جملے کی تشریح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ترکی میں اور شام میں زلزلہ آیا 7.7 پوائنٹ، جس کی وجہ سے ہزاروں عمارتیں گر گئی، اور کل شام تک کی رپورٹ یہ ہے کہ اس میں 11,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، اور نہ جانے کتنے لوگ ابھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا سے امدادی ٹیمیں پہنچ رہی ہیں اور جنگی پیمانے پر دبے ہوئے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ واقعہ میں نے اس لیے بتایا کہ میرے پاس ایک فون آیا ایک صاحب کا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اتنا بڑا زلزلہ آیا، ترکی میں جو صدر ہے طیب اردگان، وہ بہت نیک آدمی ہے، بہت حلیم، بہت بردبار، بہت سمجھدار ہے۔ ترکی ایک اسلامی ملک ہے، شام ایک اسلامی ملک ہے، یہ زلزلہ اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ دکھی شخص تھا، فون پر رو کر کے اس نے یہ بات کہی۔ شاید ہم میں سے کوئی اس واقعے کی وجہ سے رویا ہو، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل کے اوپر اس تکلیف کا احساس گزرا ہو، ورنہ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں۔ اتنی بڑی مصیبت آئی، ہم کو اس کا ذرا بھی احساس نہیں۔ لیکن جس شخص نے فون کیا تھا، رو کر کے وہ یہ بات کہہ رہا تھا، یعنی اسے واقعی اس بات کا دکھ تھا کہ ترکی اور شام کے اندر جہاں اسلامی حکومت ہے، جہاں کے لوگوں کے متعلق گمان یہ ہے کہ وہ لوگ نیک، متقی، پرہیزگار ہیں، ایسے لوگوں پر یہ عذاب کیوں آیا؟ عذاب آنا تھا تو اسرائیل میں آنا تھا، زلزلہ آنا تھا تو اسرائیل میں آنا تھا، یہ اس شخص کا کہنا تھا۔ میں نے جو بات اسے کہی کہ اللہ کی حکمت و مصلحت اللہ بہتر جانتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنے لوگ اس زلزلے میں یعنی حادثے میں مر گئے، یہ سب کے سب شہید ہیں۔ شہید کی دو قسمیں، ایک شہید دنیاوی، ایک شہید اخروی۔ شہید دنیاوی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ہی اس کے ساتھ شہیدوں کا سا برتاؤ اور معاملہ کیا جائے گا، یعنی اس کو غسل نہیں دیں گے، اور جس کپڑے کے اندر اس کی موت ہوئی ہے وہ کپڑا اس سے جدا نہیں کیا جائے گا، اسی کپڑے میں اس کو کفن دیا جائے گا، اور بعض لوگوں کے نزدیک اس کو نماز جنازہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جنازہ دعا ہے۔ تو یہ اللہ کے دشمنوں سے میدان جہاد میں لڑتا ہوا شہید ہوا ہے، اپنی جان قربان کی ہے، اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ شہید ہے، بخشا بخشایا ہے۔ اس کو شہید دنیاوی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ اللہ کی بارگاہ میں اسی حالت میں آئے گا جس حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اس کی جو کیفیت مرنے کے وقت ہوگی اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا، اور اس کے خون سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی۔ میں نے کہا جتنے لوگ آج دبے ہیں سب شہید ہوئے۔ تو شہید دنیاوی تو یہ جو اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوا اپنی جان قربان کر دے۔ اس کے علاوہ 99 شہید اور بھی ہیں
جنہیں شہید اخروی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا میں تو ان کے ساتھ شہداء کا برتاؤ نہیں ہوگا، ان کو باقاعدہ غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور جس طرح عام مرنے والوں کو دفن کیا جاتا ہے اس طرح اس کو دفن کیا جائے گا۔ لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ پاک ان کے ساتھ شہداء کا برتاؤ کریں گے، یعنی شہیدوں کو، شہید دنیاوی کو جس طرح نوازا جائے گا، ان مرنے والوں کو بھی وہی مقام و مرتبہ اللہ پاک عطا کریں گے۔ میں نے کہا موت تو برحق ہے، سب کو مرنا ہے، اتنے لوگوں کے لیے اللہ نے موت کا یہی وقت مقرر کیا تھا۔ زلزلہ نہیں بھی آتا تو یہ لوگ کہ رہ جاتے، بولو نا، اگر زلزلہ نہیں آتا تو کیا یہ لوگ زندہ رہتے؟ نہیں رہتے، وقت ان کا پورا ہو چکا تھا، اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا۔ رہ گئی بات دوسری کہ ترکی میں کیوں زلزلہ آیا، وہ حکمت و مصلحت اللہ بہتر جانتے۔ ہمیں تو سب کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ 1967 کی جب جنگ ہوئی تھی مصر اور اسرائیل کے درمیان، تو تمام یہودی نماز پڑھ کر کے روزے کی حالت میں تھے، اور مصر میں جن کو ہم اسلامی ملک سمجھتے ہیں، بیئر بار ہے، ڈانس بار ہے، جوئے اور سٹے کے اڈے ہیں، برائی کے تمام کام پوری زور شور کے ساتھ جاری تھے۔ یہ سب کو معلوم ہے۔ ہم ترکی اور شام کے مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچ نہیں رکھتے، لیکن یہ سوچ کہ اللہ یہاں کیوں زلزلہ لایا، وہاں کیوں زلزلہ نہیں لایا، یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی بھلائی یا کوئی بھی برائی اگر وجود میں آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خیر کا خدا الگ ہے اور شر کا خدا الگ ہے۔ اس کائنات میں ایک ہی ہے جس کے حکم سے بھلی بری سب چیزیں وجود میں آتی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے کسی کو الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ تو جو بھی ہوتا ہے اس کائنات کے اندر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور خالق متاثر نہیں ہوتا، مخلوق متاثر ہوتی ہے، خالق متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور یہاں کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے۔ جو ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا، اللہ پاک متاثر نہیں ہوتے۔ آپ کو یاد ہوگا 20-22 سال پہلے یا اور کچھ عرصہ گزرا، چین میں زلزلہ آیا تھا، 8.5 لاکھ لوگ مرے تھے۔ کتنے؟ یعنی پورا مالیگاؤں۔ پھر اس کے بعد زلزلہ آیا تھا، اب 10-15 سال ہوا ہوگا، 3.5 لاکھ لوگ مرے تھے۔ یہاں تو کل شام تک کی رپورٹ 11,000 کی ہے، یہ اور آگے بڑھے گا فگر، لیکن اس کائنات میں ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے کے لیے مصیبت بھیجتا ہے اور پھر صبر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت نیک، بہت متقی پرہیزگار، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کوئی اس کے پاس نہیں تھا۔ سامنے ایک اسٹول کے اوپر سراہی رکھی تھی پانی کی، اور سخت پیاس کی حالت میں وہ شخص تھا، بار بار کہہ رہا تھا پانی 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 پانی، کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ایک وقت یہ آیا کہ اس کی آواز بھی نکلنا بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ وہ سراہی گرا دو۔ فرشتہ آیا، پانی کی سراہی اس نے گرا دی، سراہی گری، ٹوٹ گئی، پورا پانی بہہ گیا، جذب ہو گیا مٹی میں۔ یہ نیک آدمی جو تھا مرنے کے وقت
سکرات کی کیفیت میں تھا، یہ دیکھ رہا تھا. آپ سوچو اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا. اسی بستی میں ایک بہت متمرد اور اسلام اور مسلمانوں کا یعنی ایمان والوں کا سخت دشمن، اللہ اس کے رسول کا بہت نافرمان، ایسے شخص کا وقت پورا ہو رہا تھا تو اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار، حکیم، ڈاکٹر، سب لوگ وہاں پر تھے. کسی نے اس سے پوچھا کہ کچھ کھانے کا جی ہو رہا ہے، کھانے کی چاہت، کوئی آرزو؟ تو اس نے ایک مخصوص مچھلی کے کھانے کی فرمائش کی، اور وہ موسمی مچھلی تھی. جیسے ہمارے ہاں پاپلیٹ ہے، موسم میں آتی، سال بھر نہیں ملتی. کہ ملتی ہے؟ موسم میں ملتی ہے. ایسی مچھلی کے کھانے کی فرمائش کی، اور اس مچھلی کا موسم نہیں تھا. اب یہ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے. مگر اب یہ ہوا کہ چلو بازار جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کو حکم دیا جس کو سراہی گرانے کا حکم دیا تھا کہ فلاں دریا میں وہ مچھلی ہے، اسے وہاں سے نکالو، یہاں کے پانی میں پہنچاؤ. فرشتے نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مچھلی وہاں سے لا کر کے یہاں ڈالی. اللہ نے مچھیرے کو وہاں متعین کر رکھا تھا، مچھیرا جال لے کے ایسے کھڑا تھا. فرشتے نے مچھلی ڈالی، اس نے جال پھینکی، وہ مچھلی اس کے جال میں آ گئی. وہ بھی دیکھ کے حیران ہو گیا، خوش ہو گیا کہ چلو اب اچھی قیمت مل جائے گی. تو وہ مچھلی لے کے فوراً وہ بازار میں مچھلی لے کے پہنچا. اس مرنے والے کے اعزاء مچھلی خریدنے کے لیے بازار میں پہنچے. مچھلی دے کے فوراً منہ مانگے دام پر مچھلی خریدے، لائے، پکائے، پکا کر کے اس کو کھلائے. سب کو دیکھ کر کے، سب آرزو پوری کر کے وہ شخص مر گیا. اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تو حکیم ہے، تیری حکمت و مصلحت تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے. تیرا نیک متقی پرہیزگار بندہ تھا، اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، پیاس کی شدت میں تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، لیکن سامنے سراہی پانی سے بھری ہوئی رکھی تھی، اسے پانی پلا دیتے. بجائے اس کے آپ کا حکم ہوا کہ سراہی گرا دو، تو حکم کی تعمیل کی گئی، سراہی گرا دی گئی، پانی بہہ گیا. اور تیرا انتہائی نافرمان، متمرد اور سرکش شخص مرنے لگا تو سبھی اس کے پاس تھے نا، سب خواہش اس کی پوری کی گئی. سمجھ میں نہیں آئی. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا وہ نیک بندہ، اس کے لیے میں نے جنت میں جو درجات طے کیے تھے وہ اپنے عمل کی بدولت وہاں تک نہیں پہنچ سکا، تو میں نے اس کے اوپر مصیبت ڈالی اور صبر کرنے کی توفیق دی، اور اس صبر کی وجہ سے، میرے فیصلے پر راضی رہنے کی وجہ سے اس کو میں وہ مقام عطا کروں. اور وہ جو شخص تھا جو انتہائی نافرمان تھا، مشرک و کافر تھا، اس نے کچھ اچھے کام کیے تھے، اور یہاں آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو اس کے بھلے کاموں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا گیا، وقتی راحت دے دی گئی. لوگ کھڑے تھے، پانی پلانے والے، کھلانے والے، جو چاہا وہ کھلانے والے لوگ موجود تھے، اس کو اس کے بھلائی کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا. آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. اللہ کی حکمت و مصلحت اللہ بہتر جانتا ہے. یہاں کی راحتیں بھی وقتی اور عارضی ہیں، اور یہاں کی تکلیف مصیبت بھی وقتی اور عارضی ہے، کسی چیز کو دوام نہیں ہے. اس لیے ایمان کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، چاہے وہ ہمیں اچھا لگے، چاہے وہ ہمیں اچھا نہ لگے. اللہ کا فیصلہ ہے، صبر. نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حالات آئے، مصیبت، پریشانی، بیماری، تندرستی آئے،
صبر کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت کسی کو بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ زید کی شادی ہوئی، اس کو ایک لڑکی ہے، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی بیوی بھی راضی ہے، لیکن زید کے گھر والے شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، اور زید کسی بیوہ یا مطلقہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر زید شادی کرتا ہے گھر والوں کی ناراضگی سے تو کیا زید گنہگار ہوگا؟ نہیں، اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا کیا جائز ہے؟ مسجد بنائی اسی لیے گئی ہے۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، دیہات کے رہنے والے تھے، ان کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ ایک کونے میں جا کے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگے، سب چلانے لگے تو وہ ڈر گیا، چونک گیا۔ حضور نے فرمایا لا تظلموا، پیشاب کرتے ہوئے اس کو درمیان میں مت روکو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو حضور نے اس کو بلایا، ایک ڈول پانی منگوایا، مسجد نبوی کا جو فرش تھا وہ ریت تھی، اس پہ پانی ڈالا گیا تو وہ پورا پانی ناپاکی لے کر کے نیچے اتر گیا، اوپر کی ریت پاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے اس کو بلا کر کے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، یہ پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں، یہ مسجد بنائی ہے نماز کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، دعا کے لیے، اعتکاف کے لیے بنائی گئی۔ اب سوال بہت عجیب ہے کہ مسجد میں قرآن شریف بیٹھ کے پڑھ سکتے کیا؟ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے۔ گھر اگر ناپاک ہو جائے تو کیا پورا گھر دھونا پڑے گا؟ جتنی جگہ ناپاک ہے اتنی جگہ دھو لی جائے، پورا گھر دھونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے بچے پیشاب کر دیتے ہیں، پاخانہ کر دیتے ہیں، بس اتنی جگہ پاک کر لی جائے، پورا گھر دھونے کی ضرورت نہیں۔ ایک وقت میں کتنا سجدہ کر سکتے ہیں؟ نماز میں تو سجدوں کی تعداد متعین ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے، لیکن اس کے علاوہ آدمی جتنا سجدہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، مکروہ وقت چھوڑ کر کے۔ قیامت کب آئے گی اور اس کی کیا نشانی ہے؟ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کی علامات اور نشانیاں حدیث پاک میں حضور نے ذکر فرمائی ہیں۔ کچھ علامتیں آ چکی ہیں، کچھ علامتوں کا آنا باقی ہے۔ فیشن والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اسلام میں لباس کے تعلق سے کوئی طریقہ متعین نہیں ہے، البتہ 2 باتیں کہی جاتی ہیں کہ لباس نیک لوگوں کا لباس ہونا چاہیے، یعنی ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے جو لباس پہنتے تھے وہی لباس پہننا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وہ لباس ساتر ہونا چاہیے، یعنی اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جسم جھلکے، اور اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کے نشیب و فراز سمجھ میں آئے۔ ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہونا چاہیے اور جسم کو چھپانے والا کپڑا ہونا چاہیے۔ یہ 2 بات ہے۔ تیسری بات یہ کہ غیروں کی مشابہ نہیں ہونا چاہیے کپڑا، غیروں کے۔ کچھ قوم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ مذاہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے۔ آپ دیکھو گے پادری لوگوں کا اپنے ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، سادھوؤں کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے۔ تو دوسرے مذاہب کے لوگوں کا جو مخصوص لباس ہو اس سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، باقی آپ جو ہے دوسرے کیسے بھی کپڑے پہن سکتے ہیں۔ کیا کوئی غیر مذہب کا فین بن سکتے ہیں؟
ایمان والے کو اللہ اس کے رسول سے، اللہ کے نیک بندوں کے علاوہ کسی سے اس کو دلی تعلق اور دوستی نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی چیز پڑی ملے تو کیا کرے؟ نہیں اٹھانے کا۔ کوئی گری پڑی چیز ملے تو نہیں اٹھانے کا، اور اگر اندیشہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے گی تو اٹھا لینے کا، مگر اس نیت سے اٹھانے کا کہ اسے میں جس کی ہے اس تک پہنچاؤں گا۔ اب ظاہر بات ہے اگر اس نیت سے اٹھائے ہو تب پہنچانا ہے، اور اگر پہنچا نہیں سکتے تو نہیں اٹھانے کا۔ عمران نام کے کیا معنی؟ عمران کے معنی آبادی والا، بڑے خاندان والا۔ زحوہ کبریٰ کے متعلق جانکاری چاہتا ہوں۔ زوال سے 40 منٹ پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ زحوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت زحوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے۔ زوال کا وقت وہ ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ بڑھتے 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 ایک جگہ آ کر رک جائے، پھر وہاں سے دوبارہ بڑھنا شروع ہو دوسری سمت میں، تو وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ جب سورج ادھر سے نکلا تب ایک لکڑی اگر ہم نے کھڑی کی ہے تو اس کا سایہ پہلے بہت لمبا رہے گا، پھر جیسے جیسے سورج اوپر جائے گا یہ سایہ چھوٹا ہوتا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ سایہ ایک دم یا تو ختم ہو جائے گا یا تھوڑا سا رہ جائے گا اس کے برابر، پھر اس کے بعد یہ زوال کا وقت ہے۔ اس سے جیسے ہی سورج آگے ڈھلے گا پھر یہ سایہ لمبا ہونا شروع ہو جائے گا، تو جہاں آ کر کے سایہ رکا وہ عین زوال کا وقت ہے۔ اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ زحوہ کبریٰ زوال سے 35-40 منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ چاشت کی نفل نماز کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بعض لوگوں نے زحوہ کبریٰ کے بعد نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن فتویٰ اور راجح قول یہ ہے کہ نفل نماز چاشت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چاشت کی نماز زوال کے وقت تک پڑھی جا سکتی، کیا یہ صحیح ہے؟ ایک جماعت کا قول ہے اور ان کے کہنے کے مطابق صحیح ہے۔ اگر ہم عورتوں میں امامت کر رہے ہیں اور کوئی غلطی ہو گئی تو کیا عورتیں لقمہ دے سکتی ہیں؟ دے سکتی ہیں۔ عورتیں فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو لقمہ دے سکتی ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان میں جو دعا پڑھتے ہیں کیا اسے فرض نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ کیا سسر اپنی بہو کو گاڑی پر گھمانے لے جا سکتا ہے؟ موجودہ حالات میں یہ فتنوں کا باعث ہے، اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ بہو اپنے سسر کے ساتھ بازار بھی جاتی ہے، ساس زندہ ہے اور اچھی صحت مند ہے، بہو کا شوہر جو کم ہے اور وہ کوئی کام دھندا نہیں کرتا، تو بہو کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات نہیں۔ مناسب استعمال کے باوجود پاور بل زیادہ آنے پر میٹر کو کم رفتار کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں۔ آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میٹر تیز رفتار ہے، آپ مارکیٹ سے اس کمپنی کا جو کمپنی ایم ایس سی بی بورڈ کی طرف سے منظور ہے ایسا میٹر خرید کے لائیں، پاور ہاؤس جا کر کے اس کو لیب کے اندر اس کو چیک کرائے اور وہ میٹر لا کر کے سرکاری میٹر کے بازو میں لگا کر کے دیکھیں، دونوں میں ریڈنگ کا کیا فرق ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بغیر اس کے میٹر بنوانے کی اجازت نہیں۔ میت کو غسل دینے کے لیے مسجد سے پانی لانا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے، یہ تو ہم لوگوں کی ایک سمجھ بن گئی کہ مسجد سے پانی لاؤ، کل بولیں گے زمزم سے نہلاؤ۔ بعض لوگوں کے پاس غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہوتا ہے، بولے وہ کفن کے اندر رکھ دینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ زمزم میں بھگایا ہوا
کپڑا کفن میں استعمال کرتے ہیں. یہ حسن عقیدت ہے، باقی اس سے ہوتا جاتا کچھ نہیں ہے. اگر فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوگا عذاب دینے کا تو غلاف کعبہ میں بھی کفن دیا جائے گا تو فرشتے آئیں گے، غلاف اتار کے کنارے رکھ دیں گے، پھر ان کا جو کام رہے گا وہ شروع کر دیں گے. غیر مسلموں کو جزاک اللہ بولنا کیسا ہے؟ بول سکتے. جزاک اللہ کے معنی اللہ بہتر بدلہ دے. بہتر بدلے میں ہدایت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تم کو ہدایت دے، ایمان کی دولت دے. جزاک اللہ بول سکتے ہیں. ہر ایک کی موت اور وقت لکھا ہوا ہے، تو کیا جو لوگ کسی حادثے یا خودکشی کر کے مرتے ہیں تو وہ بے موت مرتے ہیں یا ان کی ویسے ہی لکھی ہوتی ہے؟ وہ بے موت نہیں مرتے، ان کی ویسے ہی لکھی تھی. لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمت جان کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا، ضائع کرنا، جس کو خودکشی کرنا کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس پر بہت بڑی سزا بھی ہے. باقی حادثہ ہو گیا اور کوئی مر گیا تو وہ تو شہید اخروی ہے. حنیفہ کے معنی کیا ہے؟ حنیفہ کے معنی سیدھی راہ چلنے والا. مجھ پر نکاح واجب ہو چکا ہے، میرا باپ میرا نکاح نہیں کر رہا ہے، تو کیا میں خود نکاح کر لوں؟ جلدی سے کر لو. اور کوئی نکاح پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو آنا، میں پڑھا دوں گا. یہ ہمارے یہاں جو کچھ رسومات ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی بات ہوتی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. لڑکی شادی کے لائق ہو جائے اس کا نکاح کر دینا چاہیے، لڑکا کمانے لگ جائے اس کا نکاح کر دینا چاہیے. اب اس کو روکنا نہیں چاہیے. اگر ماں باپ نے بلا وجہ بیٹی یا بیٹے کی شادی میں تاخیر کی اور ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس گناہ کا وبال ماں باپ پر بھی آئے گا. زید نے ایک گھر گروی سے لیا ہے اور وہ اسے کرائے سے کسی کو دیا ہے، تو زید کا یہ عمل کیسا ہے؟ جائز نہیں. گروی پر گھر لینا کہ ایڈوانس پر جو بڑی رقم دی گئی ہے اس پر بیاج نہیں اور گھر کا بھاڑا نہیں، اس کو گروی پر مکان لینا کہتے ہیں، جائز نہیں. شادی میں دولہے کا سہرا پہننا، ہلدی لگانا اور قبرستان جانا کیسا ہے؟ یہ سب رسومات ہے. سہرا بھی نہیں پہننا چاہیے. ایسا کوئی طریقہ اختیار کرے کہ بس یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ نوشہ ہے، نہیں تو نوشہ کوئی اور ہو، استقبال کسی اور کا ہونے لگے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. نیا کپڑا پہنے ہو، تھوڑا سا نمایاں ہو. باقی یہ جو سہرا اورا پہنتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. ہلدی لگانا ایک رسم ہے، قبرستان جانا بھی ایک رسم ہے. ہمارے پڑوسی پہلے سنی تھے، اب وہ رافضی ہو گئے ہیں، تو ان کے گھر کا کھانا اور دعوت وغیرہ کیسا ہے؟ یعنی ہم ان کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دعوت کے تعلق سے یا کسی دوسرے کا کھانا کھانے کے تعلق سے جو اس میں مذہب نہیں دیکھا جاتا کہ یہ سنی ہے کہ دیوبندی ہے کہ تبلیغی ہے کہ بریلوی ہے کہ رافضی ہے کہ شیعہ ہے کہ ہندو ہے، پارسی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ سب نہیں دیکھا جاتا. کھانے کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے کہ جن کا ہم کھانا کھا رہے ہیں ان کی کمائی حلال ہے یا حرام. اگر حرام ہے تو مسلمان کے گھر کا بھی نہیں کھا سکتے نا. سنی، دیوبندی، بریلوی اور جماعتی تبلیغی حرام کا کھانا ہے، نہیں کھانے کا، کھا ہی نہیں سکتے اپنے. اور اگر حلال ہے پھر وہ چاہے یہودی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے شیعہ اور رافضی ہو، اس کے یہاں کمائی حلال ہے، اس کے گھر کا کھانا کھا سکتے. دوسری بات، کھانا وہ کھائیں گے جو غیر اللہ کے نام پر نہ کیا گیا ہو. کھانا وہ کھائیں گے جس میں ناپاکی نہ شامل ہو، یعنی کھانا ناپاک نہ ہو. کھانا وہ کھائیں گے جو سڑا ہوا نہ ہو، حرام نہ ہو، ناپاک نہ ہو، غیر اللہ کے نام پر نہ کیا گیا ہو، سڑا نہ ہو، وہ کھانا کھا سکتے ہیں، پھر وہ چاہے کسی کے بھی گھر کا ہو. تقویم میں سن عیسوی
اور سن ہجری نہیں لکھا گیا ہے، مثلا صرف جنوری فروری لکھا ہوا ہے، اسلامی مہینوں کا نام اور تاریخ کا اندراج نہیں ہے۔ تقویم برائے جنوری 2023، یہ تقویم کس سال کی ہے، یہ کیسے سمجھا جائے؟ میں نہیں بتا سکتا بھائی۔ آج کل ہمارے شہر میں عرفاتی بہن بھائیوں کا بہت رواج چل رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ انہوں نے ساتھ میں حج کیا، میدان عرفات میں حج کے موقع پر موجود تھے، بس، اس سے زیادہ نہیں۔ عریب کے کیا معنی ہے؟ عریب کے معنی سمجھدار، ذہین۔ کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ ہاں رکھ سکتے ہیں، اچھا نام ہے۔ آداب مسجد کے متعلق کچھ اصلاح کر دے۔ کچھ لوگوں کا دوران نماز کھکھارنا، زور زور سے ڈکار لینا، اور ہر نماز میں امام صاحب کہتے ہیں کہ اپنا موبائل بند کر لو، اس کے بعد بھی موبائل کی رنگ بجتی رہتی ہے۔ اس کا خیال رکھیں لوگ۔